اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل ألا إن سلعة الله الغالية ألا إن سلعة الله الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بھائی دوستوں بزرگوں، ہمارے بزرگ اللہ والے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مسلمانوں کے 3 عقیدے درست ہو جائے تو یہ اعمال پر بھی آئیں گے، اللہ کو راضی کرنے والے کے راستے پر بھی آئیں گے اور دنیا آخرت میں انہیں کامیابی مل جائے. 3 عقیدے درست کرنا ہے اور یہ دعوت کی محنت بھی اسی لیے ہے ہمارے ایمان اور اعمال درست ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ شانہ نے خصوصی طور پر مسلمانوں کی حالات اور عمومی طور پر ساری دنیا کے انسانوں کی حالات کو اعمال کے ساتھ جوڑا ہے اور اعمال کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے. کیا مطلب؟ کہ ایمان یقین صحیح ہو جائے تو پھر بدن سے نکلنے والے اعمال ہمارے درست ہو جائیں گے اور اعمال درست ہو جائیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ حالات کو بھی درست کر دے گا. کیونکہ جو اللہ روزانہ دین کے اجالے کو رات سے بدلتا ہے اور رات کے اندھیری کو اللہ اجالے سے بدلتا ہے، وہ ہمارے نرم گرم حالات کو نہیں بدل سکتا. کل یوم ہوا فی شان، اللہ کی شان نرالی ہے، روزانہ اس کی شان نرالی ہوتی ہے. روزانہ وہ دین کے اجالے کو بدلتا ہے. ابھی اچھا خاصا اجالا تھا مغرب سے پہلے، پھر دھیرے دھیرے سے سورج غروب ہوا ایسے اندھیری چھانے لگی، ابھی ایک دم اندھیرا ہو گیا، روشنی کے بغیر آدمی چل بھی نہیں سکتا، ایسا اندھیرا ہو گیا. پھر دھیرے دھیرے جب رات پوری ہوگی اور سورج کے نکلنے کا وقت آئے گا تو دھیرے دھیرے آسمان سفید ہو جائے گا اور پھر اجالا ہو جائے گا. تو رات کو دین سے اور دین کو رات سے اور مردے سے زندے کو اور زندے کو مردے سے اللہ تعالیٰ شانہ پیدا کرنے والے. تو ایسے ہی ہمارے حالات کو بھی اللہ بدلنے والے ہیں. اور ہمارا آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو خوشخبریاں سنائی کہ گھبراؤ نہیں، حالات اللہ بدلیں گے، اچھے حالات آئیں گے. اور ہمیشہ کسی کے اوپر بھی ناگوانیوں کی حالت ہمیشہ نہیں رہتے. یہ حالات تو ایسے ہیں جیسے بادل آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں برس کے. ایسے انسانوں کے اوپر اچھے برے حالات آتے ہیں. اور مولانا عمر صاحب پالن پور رحمۃ اللہ علیہ بھی اکثر فرمایا کرتے تھے کہ مسلمانوں کے اوپر حالات کا آنا یہ عیب کی بات نہیں ہے. اگر عیب کی بات ہوتی تو نبیوں پر کبھی حالات ہی نہیں آتے. یہ نبی تھوڑے عیب والے ہوتے ہیں.
یہ حالات تو نبیوں پر بھی آئے ہیں، بیماری کے، تندرستی کے، دشمنوں کی طرف سے، پریشانیوں کے، آفتوں کے، بہت سارے حالات آئے ہیں۔ بولا حالات کا آنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے، حالات کے اندر مسلمانوں کا اللہ کا حکم چھوڑ دینا یہ عیب کی بات ہے۔ اللہ کا حکم چھوٹ جائے حالات کے اندر، یہ ہماری عیب کی بات ہے۔ اور مولانا ابراہیم صاحب کیوں فرماتے ہیں کہ حالات مسلمانوں کے لیے دو فائدے کے لیے آتے ہیں۔ اللہ والوں کی بات بہت پتے کی ہوتی ہے، بہت پتے کی ہوتی ہے۔ اگر ان کی باتوں کو ہم زندگیوں میں اتار لیں تو خدا کی قسم دنیا میں بھی ہم عزت کے میناروں پر بیٹھ جائیں۔ یہ آج ہماری جتنی بھی ذلتی ہے، کل مولانا ابراہیم صاحب آئے تھے تو بہت اچھی باتیں بتائی ہوئی، یعنی ایسی بات کہ اگر دل پر لے لے ہوئے مسلمان تو آج بھی دنیا میں عزت کو حاصل کر لے۔ اللہ والوں کی بات اللہ ان کے دلوں میں الہام کرتا ہے۔ فرمائیے جتنی مصیبتیں روزانہ بڑھ رہی ہے وہ ساری کی ساری مصیبتوں کا کارن، آنے کا کارن ہم صحیح دین پر عمل نہیں کر رہے، اپنی مرضی سے دین پر چلتے ہیں۔ جیسے ایک اللہ والے کہہ رہے ہیں کہ دین کو مسلمانوں نے 4 حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حالات والا دین، ایک خواہشوں والا دین، اور ایک ماحول والا دین، اور ایک دین جو ہے وہ مجاہدوں والا دین۔ اور اصل جو دین اللہ چاہتے ہیں نا، وہ مجاہدوں سے جو آدمی دین زندگی میں لاتا ہے نا، وہ دین اللہ کو مطلوب ہے۔ باقی وہ 3 دن ٹیمپرری دین ہے، اور اس پر اللہ کی مدد کا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ حالات والا دین کیسا کہ اللہ تعالیٰ جب مصیبت ڈال دے تو سب مسجدیں بھر جاتی ہیں، کبھی زلزلے آ گئے زمین میں تو سب نمازی ہو گئے، سب مسجد میں آ گئے، کبھی طوفان ہوا، فساد ہوا ہندو مسلم کا، اور چاروں طرف کرفیو لگ گیا، نہ لوگ دکانوں پہ جا سکتے ہیں، نہ لوگ فیکٹریوں پہ، نہ مزدوری پہ جا سکتے ہیں۔ اب کیا گھر پہ ہیں، حالات چل رہے ہیں تو کہ بھائی چلو اب مسجد میں، اور پھر مسجدیں بھر جاتی ہیں۔ وہ دین کیسا ٹیمپرری رہتا ہے لوگوں کی زندگی میں، جب حالات ناگواری کے چلے جاتے ہیں اور امن کے حالات آتے ہیں تو پھر دین بھی چلا جاتا ہے، لوگ مسجدیں بھی پھر چھوڑ دیتے ہیں، وظیفے پڑھنے بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہ حالات والا دین، اور ایک ماحول والا دین، وہ رمضان میں ہم دیکھتے ہیں اچھے اچھے مسجدوں میں نظر آتے ہیں، اور ایسے جو پہلی صف میں کبھی جمعہ بھی نہیں پڑھتے، وہ رمضان میں پہلی صف پہ نماز پڑھنے 500 ٹائم نہیں۔ یہ ماحول پھر جب جیسے عید کا چاند نظر آتا ہے، جو عید سے پہلے آتے تھے وہ رہ جاتے ہیں، اور جو رمضان کے چاند دیکھ کر آئے ہیں وہ سب چلے جاتے ہیں۔ تو یہ ماحول والا دین، وہ بھی ٹکتا نہیں ہے زیادہ دن، اور اس پر اللہ کی مدد کا وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کی مدد کا وعدہ ہے وہ جو ہمیشہ دین پر چلے، چاہے حالات اچھے ہو کہ ناگواری کے ہو، چاہے طبیعت میں دین پر چلنے کا جذبہ ہے ہو یا جذبہ اتر گیا ہو، ہر حال میں دین پر چلے۔ یہ بات صحابہ کرام میں تھی، اور پہلے دن سے تھی، پہلے دن سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام اور ایمان پر بیعت کرتے تھے تو یوں کہتے تھے بایعنا علی یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے دست مبارک پر، آپ کے ہاتھ میں ہم اپنا ہاتھ دیتے ہیں اور اس بات پر بیعت کرتے ہیں کہ ہم آپ کی سنیں گے بھی اور مانیں گے، خالی سن کے نہیں چلے جائیں گے کہ بہت واہ واہ بہت اچھا بیان ہوا، کیا بیان کیا ہے، میں پھر عمل کا نام زیرو۔ ہم آپ کی سنیں گے بھی اور آپ کی مانیں گے بھی، اور کب کب کہ جب آپ بلائیں گے اور جب سنائیں گے، جب سنیں گے اور مانیں گے۔ کہا نہیں، فی الیسری والعسری، ہمارے حالات اچھے ہوں گے، سازگار ہوں گے تو بھی ہم آپ کی بات سنیں گے، آپ کی ہر بات پر عمل کریں گے، اور ہمارے حالات ناگواریوں کے ہوں گے، بیماریوں کے، تنگیوں کے، پریشانیوں کے، آفتوں کے،
جو بھی اچھے حالات ہوں گے یا برے حالات ہوں گے، ہر حال میں ہم آپ کی بات پر عمل کریں گے، آپ کی بات سنیں گے۔ پھر آگے کہ وَفِي الْكُرْهِ وَالْمَنْشَدِ، کہ ہماری طبیعتیں چاہے گی تو بھی ہم آپ کی بات پر عمل کریں گے، اور ہمارے جذبات نہیں ہوں گے، اتر گئے ہوں گے، ہمارا موڈ آؤٹ ہو گیا ہوگا، طبیعتوں پر بوجھ پڑے گا، تو بھی ہم آپ کی ہر بات سنیں گے، ہر بات مانیں گے۔ یہ چیز دعوت کی محنت سے چاہی جا رہی ہے، یہ چیز چاہی جا رہی ہے کہ بارش خوب گر رہی ہے اور مسجد میں جانا ہے، اذان ہو چکی ہے، گھر پہ پڑھ لو، یہ خواہشوں والا دین۔ حالانکہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سراسر ظالم ہے وہ آدمی، ظلم ہے، کفر ہے، نفاق ہے وہ بندے کے لیے کہ جو اذان کی آواز سنے اور مسجد میں نہ آئے، سوائے عذر کے۔ عذر کون سا؟ کہا اتنی بارش گر رہی ہے اور ایسا اندھیرا ہے کہ کیچڑ والا راستہ بھی ہے، نظر بھی نہیں آ رہا ہے، اور بارش سے بچنے کا کوئی انتظام بھی نہیں ہے، یہ اس کو عذر کہتے ہیں۔ یا اتنا بیمار ہے کہ چارپائی پر سے اٹھا نہیں جا رہا، یہ تو سر میں درد ہوتا ہے تو بھی نماز چھوڑ دیتا ہے، گھر پہ پڑھ لیتا ہے۔ تھوڑی سی بخار ہوئی، تھوڑا سا بدن میں درد ہے، یار آج تو بہت ہائی ہو گیا، نہیں گیر پڑھ لو جو نجے تو مسجد۔ یہ نہیں ہے، یہ راحت والا دین ہے، خواہشوں والا دین ہے۔ ایسے دین پر اللہ کی مدد نہیں آتی، یہ تو اپنی مرضی والا دین ہے۔ اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی ایک آدمی بے نمازی ہے، اس کو تم شراب کی بوتل دو اور یوں کہو کہ یہ پی لے، تو کہا مولوی صاحب کیا مذاق کرتے ہو یار، میری بے عزتی کرتے ہو۔ ایک چھوٹے بچے کو بھی خبر ہے کہ اسلام میں شراب پینا حرام ہے، اور تم میرے کو سب کے بیچ میں بوتل دیتے ہیں، حالانکہ ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھ رہا۔ اب جتنا نماز چھوڑنے کا گناہ ہے اتنا ہی گناہ شراب پینا ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، لیکن نماز چھوڑ دیتا ہے۔ نماز اللہ کا حکم ہے، اس کو سمجھ کے پڑھتا نہیں ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، اور وہ شراب نہیں پیتا کہ بھئی اللہ کا حکم ہے شراب حرام ہے، تو یہ من مرضی کا دین ہوا۔ یہ کہا اللہ کی مرضی والا دین کا ہوا، خواہشات والا دین ہوا کہ جو طبیعت میں آئے اس کو لے لو، جو طبیعت پر بوجھ پڑے اس کو چھوڑ دو۔ بولا مولوی صاحب 4 ٹائم کی نماز تک تو فجر میں آ کر نہیں کھلتی، الارم دیکھے الارم بھی منہ کو چھو آپ کو پورو تھئی جائے تھے پر بڑے آ کر نہیں کھلتی۔ یہ بے فکری ہے، آدمی کی بے فکری۔ جب دلی بمبئی جانے کا ہوا تو ٹرین پکڑنے کے ہوا تو 10 جن کو تو فون کریں گے، بیوی کو بھی کہیں گے کہ دیکھو الارم بھی رکھے گا، اور اس کے باوجود بھی بیوی کو بھی کہے گا جو ہماری 4 بجے آنکھ کھلی جائے، جو ہے نہ کھلے تو تو بنا اتار دیجیے، ہماری ٹرین نہ چھوٹی جائے۔ کیوں؟ 1000 ની ટિકિટ જશે ને પ્લેન ને પકડવાનું હોય તો એમાંથી એરપોર્ટ વાળા તો 3 કલાક પહેલા બોલાવે છે। तो दुनिया के लिए आदमी सारा बंदोबस्त करता है और नमाज के लिए बेफिक्र होके सो जाता है, आंख खुल से तो पड़ी सोनी तो गई। हालांकि अकबरुल कबाइर है। कल नमाज के बारे में इतनी खतरनाक बात कही मौलाना इब्राहिम साहब ने यूं कहा कि ये जितना भी बातिल ऊपर चढ़ा हुआ है ना वो मुसलमानों की नमाज छोड़ने की वजह से है। अगर खाली 100% बालिग मर्द और औरतें 5 वक्त की नमाज हो जाए ना तो अल्लाह फौरन बातिल को ऊपर से उठा करके हमारे कदमों में डाल देवे, नीचे डाल देवे। खाली नमाज, हालांकि दीन तो बहुत बड़ा है, अखलाक भी है, मामलात भी है, हुकूक भी अदा करने हैं। खाली नमाज के बारे में मौलाना ने ये बात फरमाई कि 5 वक्त के नमाज के पाबंद हो जाए 100% पूरी दुनिया में, तो अभी जितना बातिल चढ़ा हुआ है अल्लाह ताला सलवटों के अंदर बातिल को नीचे फेंक देते। अल्लाह के नजदीक बातिल की क्या हैसियत है? वो तो हमको ये बता रहे हैं, हम सुन के हम मुतासिर हो गए कि भाई फुलानी हुकूमत के पास तो इतने हथियार है और इतनी ताकत है कि इनको कोई हरा नहीं सकता, इनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता, सब इनसे डरते हैं। और अल्लाह कुरान में कहता है कि जितनी बातिल ताकतें हैं जो मुझे नहीं मानते, मेरे नबी को नहीं मानते, मेरी नजरों में मकड़ी के जाले हैं, मकड़ी के जाले। अल्लाह का एक फैसला सारी दुनिया के बातिल को मलिया मेट कर सकता है, और इसकी ताकत हमारे पास अल्लाह ने दी है।
حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس نماز اور دعا کی جو طاقت اللہ نے دی ہے نا، وہ اتنی بڑی طاقت ہے کہ دنیا کی ساری ایٹم طاقتیں جہاں ختم ہوتی ہے اس کے بعد مسلمان کی دعا کی طاقت شروع ہوتی ہے. اتنی بڑی طاقت ہے ہمارے پاس، لیکن ہم نے کھوکھلی کر ڈالی ہے. محنت چھوڑ کر، کلمے نماز پر محنت چھوڑ کر ہم نے کھوکھلی کر دی. ہماری نمازوں کا حال دیکھو، جو 5 ٹائم کے پابند ہیں ان کی بھی نمازوں کے حال دیکھو، کتنا سکون ہے نماز کے اندر. دیکھو خشوع کتنا ہے. 2 رکعت میں 3 وتر پڑھتے ہم، 2 منٹ میں 3 وتر ہوتی ہے ہماری، اور 3 منٹ میں 4 رکعت ہوتی ہے. حالانکہ نماز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی نماز اطمینان کے ساتھ پڑھو. قوموا للہ قانتین. اللہ کے سامنے جب نماز میں کھڑے ہو تو فرما بردار اور خضوع کے ساتھ کھڑے رہو، اطمینان کے ساتھ کھڑے رہو. یہ اندر کی چیزوں پر صحابہ نے محنت کی تھی. تو نماز پڑھ رہے ہیں اور نوافل پڑھ رہے ہیں، اور نوافل پڑھنے کے اندر اپنے باغ میں پڑھ رہے ہیں. اور باغ گنجان تھا، کھجوریں لگی ہوئی تھی، چڑیا آ گئی تو اس کو باہر نکلنے کا راستہ نہیں ملا، وہ پھڑپھڑاتی ہوگی تو ان کا دھیان چلا گیا ادھر، وہ چڑیا کی طرف دیکھ کر وہ ادھر جا رہی ہے، تو نماز میں رکعت بھول گئی کہ کون سی رکعت چل رہی ہے. اپنے کو تو خبر بھی نہیں. اللہ اکبر سے لے کے سلام تک دنیا ہی دنیا چل رہی ہے، لیکن پھر بھی ہم تو میں تو زور پڑ گیا ہے، افسر پڑ گیا ہے، کیسی پڑ گیا ہے وہ مجھے خبر ہے. اپنے کو خبر ہے اپنے کیسی پڑھتے ہیں نماز. ظاہری شکل بھی ہماری صحیح نہیں ہے اور اندر کا تو پھر سب برباد ہے. سب اندر تو پوری نماز میں دنیا ہی دنیا چل رہی ہے، خیالات ہی خیالات چل رہے ہیں. حالانکہ اس سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے. جو بالکل نہیں پڑھتے ان سے تو اچھا ہے کہ اتنی بھی ہم پڑھ رہے. لیکن جیسے دنیا میں 50 سال پہلے ساری چیزوں میں تبدیلی آ گئی. وہ 50 سال پہلے کی گاڑیاں دیکھو کیسی ماڈل بدل گئے، مکانوں کی کیسی شکلیں بدل گئی. 50 سال پہلے دنیا میں سب مٹی کے مکان تھے، اکثر مٹی کے لیپن کے مکان تھے، سب کے گھروں میں وہ لیپن تھا. ابھی دیکھو سب کے بڑے ڈپلیکس ہو گئے، بنگلے بن گئے. تو یہ سب چیزوں میں ترقی آ رہی ہے. ہماری نماز کیوں 55 میں بھی چل رہی ہے؟ 55 میں چل رہی ہے. نماز میں ترقی نہیں ہو رہی. اور نماز میں ترقی نہیں ہو رہی ہے اس کی نشانی ہے کہ ایمان میں بھی ترقی نہیں ہو رہی. کیونکہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا جس کا ایمان جتنا پاور والا اور جس کا ایمان کی بیٹری جتنی چارجنگ والی ہوتی ہے اس کا عمل اتنا بھی مضبوط ہوتا ہے، چست ہوتا ہے. اور جس کا ایمان جتنا اندھیرے والا، کمزور اور کھوکھلا ہوتا ہے اس کا عمل بھی اتنا ہی سست ہوتا ہے. اٹھک بیٹھک کر کے چلے. اب ایسی نمازوں پر تھوڑی دعائیں قبول ہوتی ہے اور ایسی نمازوں پر تھوڑی اللہ کی مدد آتی ہے. ورنہ آج بھی اللہ وہی ہے کہ جس نے وہ کولی کی مدد کی تھی ڈاکو کے سامنے، اور جس نے وہ صحابی کی مدد کی اور صحابہ کے لیے سمندروں میں راستے بنائے. اور بدر کے اندر 313 اور 1000 کے مقابلے میں سارے ہتھیار اور سارے طاقت والے آئے تھے اور سب بڑے بڑے دھرندھر تھے. ان کے سامنے یہ نہتے مسلمانوں کو اللہ نے آدھے دن میں کامیابی دے دی. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو بدر کا معرکہ پیش آیا، بدر کی جنگ پیش آئی، اگر کہا کہ باطل کا باطل سے لڑنے کا ہوتا تو مہینوں گزر جاتے، کامیابی نہیں ملتی. لیکن چونکہ حق کا مقابلہ باطل کے ساتھ تھا، اللہ نے مہینوں کا مقابلہ آدھے دن میں کرا دیا اور آدھے دن میں ساری کامیابی دے دی. آدھے دن جمعہ کا دن تھا، صبح میں سورج نکلنے کے بعد لڑائی شروع ہوئی اور دوپہر کو تو ختم ہو گئی. 70 بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے اور 70 جو ہے قیدی ہو گئے. آدھے دن میں اللہ نے فیصلہ کر دیا. اللہ زبردست ہے، طاقت والے، بڑی قدرت والے. لیکن اللہ سے ہمارا رشتہ ٹوٹا ہوا. دنیا کی ہر چیز کی عظمت ہمارے دل میں ہے، اللہ کی بڑائی اور اللہ کی قدرت کی جو ہے بڑائی ہمارے دلوں میں نہیں ہے. ہمارا دل اس سے خالی ہو گئے. اور کیوں خالی ہو گئے؟ کہ تعلیم کے حلقوں میں بیٹھنا چھوڑ دیا، گھروں کی تعلیم کے حلقے ختم ہو گئے.
گھر گھر کی ملاقاتیں ختم ہو گئی، ایک ایک گھر میں جا کر کے اللہ رسول کی بات کرنا، آخرت کی بات کرنا، مرنا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، زندگی کے ایک ایک سانس کا اللہ کو حساب دینا ہے، یہ عمل پر یہ ملے گا، یہ گناہ کریں گے تو یہ سزا ہوگی، یہ سارے تذکرے ختم ہو گئے۔ قرآن کی تلاوت کا ماحول ختم ہو گیا، تسبیحات کا ماحول ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے دل اجڑتا گیا، یہاں تک کہ اب قرآن کی تلاوت کرنے والے بھی بہت کم ہوئے، حالانکہ روزانہ قرآن کی تلاوت کرتے۔ تو بہرحال میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حالات کو ہمارے اعمال کے ساتھ جوڑا ہے، اور اعمال کو ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، اور ایمان کے اندر 3 عقیدوں کو درست کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا عقیدہ مخلوق کا یقین دلوں سے نکالنا ہے، اور اللہ کی ذات کا یقین ہمارے دلوں میں پیدا کرنا ہے کہ مخلوق جتنی بھی ہو، جیسے حضرت مولانا اللہ صاحب اکثر کہا فرمایا کرتے تھے کہ بھئی چونٹی سے لے کے جبرائیل تک، اور کنکر سے لے کے پہاڑ تک، اور کوڑی سے لے کے کروڑوں تک، اور زمین سے لے کے آسمان تک، اور پورب سے پشچم اور مشرق سے مغرب، پوری کائنات کے اندر جتنی بھی شکلیں نظر آ رہی ہے، وہ ساری کی ساری شکلیں نفع نقصان پہنچانے میں اللہ کی محتاج ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی مخلوق نہ نفع پہنچا سکتی ہے نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ یہ یقین ہمارے دیکھیں اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عرفت ربی بفسق العزائم، میں نے میرے رب کو پہچانا میرے ارادوں کے ٹوٹنے کی وجہ سے، کہ میں ایک کام کا ارادہ کرتا ہوں، پھر جب کرنے جاتا ہوں تو وہ کام رہ جاتا ہے، نہیں ہوتا۔ میں سمجھ گیا کوئی غیبی اللہ کی طاقت ہے جو میرے ارادوں کو توڑ رہی ہے۔ تو یہ ہمارا یقین بن جائے کہ سب کاموں کو بنانے والے اللہ ہے اور بگاڑنے والے بھی اللہ ہے، موت اور زندگی کے مالک، نفع نقصان کے مالک، عزت دینے والے، ذلیل کرنے والے، بگڑے ہوئے کاموں کو بنانے والے، بیماری دینے والے، شفا دینے والے، ایک اکیلے اللہ ہے۔ یہ یقین ہمارے دلوں میں پیدا کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن جو ہدایت کی کتاب ہے، جب آج ہمارا قرآن سے لگاؤ ہی نہیں ہے، نہ اس کی تلاوت کرتے ہیں، نہ اس کا کچھ ترجمہ پڑھتے ہیں، نہ علماء کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، نہ اس کو سنتے ہیں، اور نہ زبردست کتاب قرآن قیامت تک کے لیے ہدایت کی کتاب بن کر آئے۔ ابھی 2-4 دن پہلے میں درس قرآن کر رہا تھا، تو اس میں قرآن کی آیت آئی کہ بھئی ہم نے جو ہے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ 14ویں پارے کے پہلے پیج پر کہ ہم نے ہی قرآن کو، یعنی اللہ کہتے ہیں میں نے ہی قرآن کو اتارا اور قیامت تک میں ہی اس کی حفاظت کروں گا۔ تو اس کی تفسیر میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت بھی اتاری ہے آسمان سے، زبور بھی اتاری ہے، انجیل بھی اتاری ہے، ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری کیوں نہیں لیا تھا؟ اور صرف قرآن کی ذمہ داری، حالانکہ چاروں آسمانی کتابیں، اور یہ توریت زبور کے بارے میں اور انجیل کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ، ہم نے تورات کو اتارا، ہم نے انجیل کو اتارا، اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ان کے رہبانیین یعنی ان کے علماء پر ڈال دیا کہ علماء اس کی حفاظت کریں گے، اس قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، عمل بھی کریں گے، اس کی تبلیغ بھی کریں گے۔ تو کہا کہ قرآن کو اس کے لیے اللہ قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی کہ قیامت تک اب دوسری کوئی کتاب نہیں آئے گی، ہدایت کی کتاب قیامت کے آخری دن تک آنے والے تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے قرآن ہی کو اللہ نے بنایا، کتاب بنایا، ہدایت کی کتاب۔ اس کے لیے اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی، کوئی نئی کتاب نہیں آئی۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونے کا بھی اس میں یہ ہے، دلیل ہے کہ اب چونکہ دوسرے کوئی نبی نہیں آئیں گے تو یہی نبی کی کتاب قیامت تک رہے گی، تو گویا ہمارے نبی علیہ السلام بھی قیامت تک خاتم النبیین بن کر رہیں گے، کوئی نبی بھی دنیا میں نہیں آئے گا۔ اگر آج کے دور میں کسی بھی دور میں کسی بھی علاقے میں کوئی آدمی چاہے کتنے بھی کرامتیں دکھاوے اور کہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو ہم آنکھیں بند کر کے دیں گے کہ تو جھوٹا ہے۔ ہمارے نبی ایسا نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور قیامت تک 30 دجال بڑے بڑے آئیں گے جو نبی کا دعویٰ کریں گے، اس لیے تو جھوٹا ہے، تو نبی نہیں ہو سکتا۔
تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف کے نام سے سورت اتاری، اس میں یوسف علیہ السلام کا پورا قصہ بیان کیا۔ اب یوسف علیہ السلام کے قصے میں کیا ہے؟ وہی ہے کہ بھائیوں نے حسد کی وجہ سے کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن اللہ کیسے مدد کرنے والے ہیں اپنے ایمان والے اور نیک بندوں کی اور نبیوں کی، کہ ابھی تو وہ کنویں میں گرے نہیں، اس سے پہلے جبرائیل علیہ السلام 7ویں آسمان سے پہنچ گئے نیچے اور کنویں میں نیچے اپنے پروں پر اٹھا لیا اور ان کو کہا کہ کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے، اللہ تمہاری مدد کرے گا، کنویں میں تمہاری موت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تم کو بہت آگے بڑھائے گا، لیکن تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ تو پھر وہ قافلہ آیا، اللہ نے قافلے کو بھیجا، وہ ذریعہ بنا، انہوں نے ڈول ڈالا، اس میں بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے تو کہا کہ چلو یہ تو اچھا ہے، غلام مل گیا ہم کو، ہم مصر کے بازار میں بیچیں گے، تو مصر میں بازار میں جا کے ان کو بیچا۔ یہ بھی ذلت کا نقشہ، کنواں بھی ذلت کا نقشہ، موت کا نقشہ، موت میں سے اللہ زندگی دے رہے ہیں، پھر وہ ذلت کا نقشہ بازار میں بکے جا رہے ہیں۔ پھر وزیر مصر نے خریدا، گھر پہ لائے تو وہ بی بی زلیخا کے ساتھ مطلب انہوں نے وہ فدا ہو گئی، اور پھر اس کے ساتھ آزمائش آئی، اس نے پھر الزام لگایا، تہمت لگائی کہ یہ آپ کی بیوی کے جب پکڑے گئے دونوں، یعنی یوسف علیہ السلام تو بھاگ رہے تھے بچنے کے لیے، تو دروازے پر دونوں کو دیکھ لیا اس کے شوہر نے، تو فوراً الزام لگا دیا کہ دیکھو یہ آپ کے نوکر کے ساتھ کیا سزا دی جائے اس کو جو آپ کی گھر والی کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ بھی ذلت کا نقشہ، لیکن اللہ حفاظت کر رہے، ظاہر میں ذلت نظر آ رہے لیکن اللہ تعالیٰ عزت دے رہے، اب صبر کر رہے ہو۔ تو پھر کہا کہ بھئی کیا ہونا چاہیے، کہا بھئی جیل میں چلے جاؤ آپ، تاکہ یہ پردہ پڑ جائے۔ عزیز مصر نے منڈل سماجت کی کہ آپ جیل میں چلے جاؤ تاکہ یہ معاملہ رپے ہو جائے، تو پھر جیل میں جانا پڑا۔ اب سارے ذلت کے نقشے نظر آ رہے ہیں، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے جب صبر کیا یوسف علیہ السلام نے، تو یوسف علیہ السلام کی صورت، یہ سورہ یوسف کے اندر مفسرین فرماتے ہیں کہ 3 صفت ہر مسلمان کو اس سورت کو سننے کے بعد اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے: صبر، شکر اور تقوی۔ یہ 3 صفت کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کنویں سے نکال کر مصر کے بادشاہ بنا دی، اور وہی بھائی جو مار ڈالنا چاہتے تھے، جان سے مار ڈالنا چاہتے تھے، وہی بھائیوں کو اللہ نے دکان کے وقت اناج لینے کے لیے وہاں بھیجا اور بھائیوں کو سرنڈر کر دیا، اور پھر انہوں نے احسان بھی کیا، بھائیوں کو بھی بلا لیا کنعان سے اور اپنے اماں ابا کو بھی بلا لیا اور ایک تخت لگایا اور تخت کے اوپر ان کو عزت دی۔ تو یہ پورا قصہ یہ بتا رہا ہے کہ مسلمانوں کے اوپر آزمائش اور امتحان کے حالات تو دنیا میں آئیں گے، لیکن یہ 3 صفت کو لازم پکڑنا پڑے گا، اور یہ صفت محنت کے بعد آئے گی، بیانوں سے نہیں آئے گی۔ آدمی اپنے ایمان پر محنت کرے گا تو اس کی زندگی میں صبر کی صفت آئے گی اور شکر کی صفت آئے گی اور پھر تقوی کی صفت بھی آئے گی۔ کہ یوسف علیہ السلام نے صبر کا دامن پکڑا، شکر کا دامن پکڑا، اور اسی لیے مولانا پیر ذوالفقار صاحب دامت برکاتہ فرماتے ہیں کہ آدمی کو یہ، چونکہ یہ زمانہ ایمان کو ختم کرنے کا زمانہ ہے اور ایمان کے چلے جانے کا، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب میں ایسے بڑے بڑے فتنے آئیں گے کہ ابھی ایک فتنے سے فارغ نہیں ہوں گے نا، دوسرا اس سے بڑا فتنہ آئے گا، دوسرے فتنے سے ابھی نکلے نہیں کہ تیسرا اس سے بھی بڑا فتنہ، جیسے سمندروں کی موجیں آتی ہے، ہر موج آتی ہے اس کے پیچھے اس سے بھی بڑی موج ہوتی ہے۔ آج وہی ہے، دیکھو جب سے کورونا چلا 2018 سے، اس کے بعد فتنے چل رہے ہیں، گھروں میں فتنے، بازاروں میں فتنے، ملکوں میں فتنے، شہروں میں فتنے، مسجدوں میں فتنے، مدرسوں میں فتنے، علماء میں فتنے، عوام میں فتنے، پڑھے لکھوں میں فتنے، فتنے۔ آدمی کو پھر ایمان کو صحیح کرنے کا وقت نہیں ملے گا، اور ایسے فتنوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی رات کو بستر پر کلمہ پڑھ کے سوئے گا، صبح میں اس کے پاس ایمان نہیں ہوگا، یا صبح میں کلمہ پڑھ کے اٹھے گا، دن بھر میں ایسے کرتوت کرے گا یا ایسے بولے گا کفر کے کہ شام کو بستر پر آئے گا تو ایمان نہیں ہوگا۔
اب ایسے نازک دور میں اللہ نے ہمیں یہ محنت دی ہے، ہم اس کی قدر نہ کریں اور اس کے پیچھے ہم اپنی جان مال اور وقت نہ لگائے تو پھر ہمارے سے زیادہ بدقسمت کوئی نہیں۔ اللہ نے پوری دنیا میں عمومی محنت یہ چلائی ہے، اس میں کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ میری اصلاح کون کر رہا ہے، اللہ ڈائریکٹ سب کی اصلاح کر رہا ہے، چاہے عالم چل رہے ہیں، مولانا صاحب چل رہے ہیں، حافظ صاحب چل رہے ہیں، امام صاحب چل رہے ہیں، مؤذن صاحب چل رہے ہیں، تاجر صاحب چل رہے ہیں، کسان چل رہے ہیں، جو بھی بڑا چھوٹا بزرگ سب کی اللہ تربیت کر رہے ہیں، سب کا اللہ ایمان بڑھا رہے ہیں، سب کو اللہ تعالیٰ ایمانی راستے پر ڈال رہے ہیں، سب کو توبہ کی توفیق دے رہے ہیں، سب کے دل نرم ہو رہے ہیں، اللہ کا تعلق بڑھ رہا ہے۔ دیکھو یہ کتنا اثر کارک رستہ ہے۔ یہ عام طور پر ہم لوگ بھی شہر میں بھی، آپ لوگ بھی جو تشکیل کر کے ابھی جیسے ویکیشن میں نوجوانوں کی اپنے جماعت لے کر جاتے ہیں، اور جو چلے کی جماعت لے کے جاتے ہیں، جو 3 دن میں لے کے جاتے ہیں، بہت سارے ایسے ساتھی ہوتے ہیں کہ ان کا جمعہ کا بھی ٹھکانہ نہیں ہوتا، لیکن جیسے وہ جماعت میں نکلتے ہیں پہلے دن تعلیم کا وہ اثر ہوتا ہے کہ جب رات ہوتی ہے نا، امیر صاحب ذرا من تہجد میں اٹھا جو ہے، اتنا زیادہ اثر ایک دن میں آ گیا کہ جو جمعہ نہیں پڑھتا تھا وہ تہجد میں اٹھنے کا ارادہ کر رہا ہے۔ تو اس سے بڑا اثر کارک راستہ تو کیسے لائیں گے اپنے؟ اگر اس کی بھی قدر نہیں کریں گے تو پھر کون سا راستہ آئے گا؟ آپس کی مجلس میں مولانا ابراہیم صاحب نے ایک مرتبہ ایک بات کری ابھی تھوڑے دنوں پہلے کہ یعنی حضرت پوچھا کہ مولانا ابھی یہ کام کو تو 100 سال پورے ہونے آئے، بولا ہر سال 100 سال میں مجدد آتے، بولا کہ ہاں یہ آخری دن ہی لگ رہے ہیں جتنا، اور وہ خود بھی بیان میں کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ کر لو، یہ کام کو کر لو، اب یہ اس کے بھی آخری ایام چل رہے ہیں، کر لو جتنا کرنا ہو، لگا لو اپنا جان مال وقت لگا لو، صلاحیتیں لگا لو اس کام میں، لیکن کام بند نہیں ہوگا، کام تو چالو ہی رہے گا، قیامت تک اللہ کے دین کا کام چالو رہے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد اب جو شکل آئے گی نا وہ اس سے بھی مشکل شکل ہو، شاید ہم نہ بھی کر سکیں، یہ تو آسان شکل ہے، بہت آسان شکل ہے، ہو سکتا ہے کہ اب جو دوسری شکل کے لوگ انتظار میں ہے کہ اب تبلیغ کے تو 100 سال ہو گئے، 95 سال ہو گئے، اب پورے ہوں گے، اب کوئی دوسری شکل آئے گی، تو ہو سکتا ہے کہ وہ دوسری شکل اس سے بھی مشکل ہو۔ تو میرے بزرگ اور بھائیوں، محنت سے زندگی میں صفات آئے گی اور محنت سے یقین آئے گا۔ تو پہلا یقین یہ بنانا ہے کہ اللہ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں، دنیا میں کسی سے کچھ نہیں ہوتا، ساری مخلوق کا تاثر، یہاں تک کہ آدمی اپنی دولت اور اپنے پیسے کا بھی انکار کر دے وے اور اپنی ذات کا بھی انکار کر دے وے۔ اس لیے جو یہ لا الہ الا اللہ کے اللہ والے جو خانقاہوں میں ضرب لگواتے ہیں وہ اسی کے لگے، لا الہ میں کیا ہے، الا اللہ کے اندر کلمے کے اندر پہلے نفی کرائی ہے کہ بھئی اس سے بھی نہیں ہوتا، اس سے بھی نہیں ہوتا، پیسوں سے بھی نہیں، دواؤں سے بھی نہیں، اور کہا کہ مجھ سے تو کچھ تھوڑا بہت کیا نہیں، میرے سے بھی نہیں ہوتا۔ کچھ دنوں پہلے ایک ساتھی ملا مجھے، بولا کہا کہ میں ابھی تھوڑا سا میرے اندر بڑھائی آ گئی تھی، کام کرنے والا ساتھی تھا، بولا تھوڑی بڑھائی آئی تھی، میں تو ماشاءاللہ بہت اچھا بیان کرتا ہوں نا، بہت اچھا کام کرتا ہوں نا، یہ تو اچانک بولا کہ آپ کے مامان مولانا احمد لاٹ صاحب کا بیان مجھے یاد آ گیا کہ وہ اکثر بولا کرتے ہیں کہ بھائی اپنے دل سے یوں کہو، اپنی زبان سے کہ میں کچھ نہیں ہوں اور میرے سے کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ سے ہے، میں کچھ نہیں ہوں اور میرے سے بھی کچھ نہیں ہوتا، اللہ سب کچھ ہے اور اللہ ہی سے سب کچھ ہوتا۔ بولا جب یہ جملہ میرے دل میں آیا نا تو اللہ نے مجھے شیطان کے نرگے سے بچا لیا کہ نہیں میں کچھ نہیں اور میرے سے بھی کچھ نہیں۔ یہ چیز نکلتے نکلتے دم نکل جاتا ہے، پوری زندگی محنت کرنی پڑتی ہے۔ پہلے تو خانقاہوں کی شکل تھی نا تو برسہ برس جو ہے اللہ والے خانقاہوں میں بٹھاتے تھے اور ان کے پاس پاخانے بھی دھلواتے تھے اور ایسے گھٹیا کام کرواتے تھے تاکہ اندر کا میں کچھ ہوں نہ میرے سے ہوتا ہے یہ نکالنے کے لیے۔ اب اللہ نے اتنا آسان کر دیا کہ آدمی 3 دن بھی جاوے تو اگر صحیح نیت کے ساتھ اور صحیح اصولوں کے ساتھ اور صحیح فکروں کے ساتھ اپنی اصلاح کی نیت سے جاتا ہے تو 3 دن میں بھی یہ چیز اللہ دے دیتے۔ جو سالہ سال خانقاہوں میں ملتی تھی وہ اس راستے میں اللہ 3 دن 40 دن میں بھی دے دیتے۔
ہمارے دادا کہتے تھے کہ بیٹا تمہارا تو کیسا زمانہ آ گیا، ہمارے زمانے میں تو کوئی بندہ 3 دن جماعت میں جاتا تھا، پوری زندگی تہجد گزار بن کے آتا تھا، اور تم لوگ تو 4 مہینے جماعت میں جا کے آتے ہو، فجر بھی نہیں پڑھتے۔ دلوں کی کیفیت ختم ہوتی جا رہی ہے، لیکن مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی یہ محنت زندہ ہے، اس محنت میں آدمی اپنے آپ کو لگا دے گا۔ جیسے کہتے ہیں مولانا اللہ سے کہ ربانی لہر ہے، حدیث سنا رہے کہ جب جب کبھی دنیا میں ربانی لہریں چلنے لگے تو ایمان والو اپنے آپ کو اس میں جھونک دو تو سارا سب کچھ مل جائے گا۔ اور مولانا منظور نعمانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کو بیان کر کے عربوں کے اندر یہ بات کی تھی کہ خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں، اللہ کی ذات سے امید ہے، اس دور کے اندر ربانی لہر یہ دعوت کی مبارک محنت ہے۔ تو میرے بزرگ اور بھائیوں، اپنا دل کا یقین صحیح بنے۔ دوسرا یقین یہ بنانا ہے کہ دیکھو ہماری زندگیوں میں خوشیاں لانی ہے نا، تو بیڈ روم بنا کے اور پھر اے سی لگا کے اور پھر نرم نرم گدے لگا کر کے اور عیش و آرام کے بڑا بڑا نقشے سب جمع کر کے کیا ہماری زندگی میں خوشی آئے گی؟ کیا نہیں آئے گی؟ صرف مال کی وجہ سے۔ اس لیے دیکھو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اے اللہ ایسے مال سے میں پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب کا ذریعہ بنے، اور ایسی اولاد سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال جان بن جائے۔ کل مولانا صاحب نے بھی یہ دعا سنائی تھی، مولانا ابراہیم صاحب، اور یہی فرمایا تھا کہ دیکھو مال عذاب کب بنتا ہے ہمارے لیے؟ جب مال کے اندر دین نہیں ہوتا، اور مال کے اندر بھی دین نہیں لاتے اور دین کے ساتھ مال نہیں کماتے۔ اس کے لیے نمازیں چھوڑ کے جو مال کماتے ہیں اور دین چھوڑ کے جو مال کماتے ہیں، وہ مال دنیا میں کبھی سکون کا ذریعہ نہیں بنے گا، وہ عذاب بن جائے۔ اور ایسے ہی اولاد کو جب دین کے راستے پہ نہیں ڈالتے ہیں، بس ان کو بولا باہر کمانے کے لیے بھیج دو، یہ روپیے کما کے لائیں گے، ڈالر کما کے، پاؤنڈ کما کے لائیں گے۔ بولا اولاد کو صرف دنیا کمانے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، وہ اولاد پھر وبال جان، وہ اولاد سے سکون نہیں ملتا، پھر وہ پیسے تو تم کو بھیج دیں گے لیکن سکون نہیں مل سکتا، وہ وبال جان بن سکتی۔ اس کے لیے میرے بزرگ اور بھائیوں، یہ دوسرا عقیدہ اور یقین یہ درست کرنا ہے کہ زندگیوں میں خوشیاں دولت سے نہیں آئے گی، زندگیوں میں خوشیاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے آئے گی۔ اور تیسرا یقین ہمیں یہ بنانا ہے کہ دنیا ایک دن ختم ہونے والی ہے، کوئی رہنے والا نہیں۔ سکندر ذوالقرنین دنیا سے جا رہا تھا، پوری دنیا کو فتح کیا، اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہا ہے کہ جب میں مر جاؤں نا تو کفن سے باہر ہاتھ نکال دینا، تاکہ لوگ یہ دیکھ لے کہ پوری دنیا کا لاؤ لشکر کا مالک جب آخرت کی طرف جا رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ لیکن ایک بزرگ کہتے ہیں کہ آدمی خالی ہاتھ آخرت کے عالم میں نہیں جاتا، اچھے برے عمل کے ساتھ جاتا ہے۔ خالی ہاتھ دنیا کی کوڑیوں کے اعتبار سے وہ خالی ہاتھ جاتا ہے، لیکن زندگی میں جو اچھے برے عمل کیے ہیں، رات دن جو عمل کیے ہیں، وہ عمل بھر کے جاتا ہے۔ اور اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر یا تو جنت کا باغ بنتی ہے یا جہنم کا گڑھا۔ اب یہ آخرت میں جو عالم میں چلا گیا، وہ جیسا پوٹلا لے کے گیا ہے، اگر نیکیوں کا پوٹلا لے کے گیا ہے تو قبر جنت کا باغ بنے گی، اور گناہوں کا پوٹلا لے کے گیا ہے تو وہی قبر اس کے لیے جہنم کا گڑھا بنے گی۔ اور پھر آخرت کے عالم میں بھی حضور اعظم نے فرمایا ما بعد الموت دار الا الجنت و النار، کہ موت کے بعد 2 ٹھکانوں میں سے تیسرا کوئی گھر نہیں ہے، یا تو آدمی جنت میں جائے گا یا دوزخ میں جائے گا۔ اب میرے بزرگ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ مبارک زندگی دی ہے، یہ زندگی بہت قیمتی ہے۔ ہمارے نبی علیہ السلام نے تو بار بار ہمیں متوجہ کیا کہ جوانی کی قدر کر لو بڑھاپا آنے سے پہلے، اور زندگی کی قدر کر لو موت کے آنے سے پہلے، تندرستی سے فائدہ اٹھا لو کوئی بیماری لگ جانے سے پہلے، اور اپنی فرصت کی قدر کر لو کوئی مشغولی اور الجھن آنے سے پہلے، اور مال کی قدر کر لو اس کے چلے جانے سے پہلے۔
یہ 5 نعمتیں ہیں، مال ہے، تندرستی ہے، جوانی ہے اور زندگی ہے اور فرصت اور وقت ہے۔ ایک حدیث میں فرمایا 2 نعمتوں میں لوگ بہت دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک تندرستی اور دوسرا وقت۔ یہ وقت ہمارا کیسا ضائع ہو رہا ہے، موبائل کے پیچھے دیکھو، باپ بھی نے، ماں بھی نے، لڑکا بھی نے، سب بستر پر ادھر ادھر پڑے لے، سب موبائل میں گھسے ہوئے۔ رات کو کوئی 12 بجے بند کرتا ہے، کوئی 1 بجے بند کرتا ہے، کوئی 11 بجے بند کرتا ہے، اور پھر موبائل دیکھتے دیکھتے کتنے تو چھاتی پر گر جاتا ہے، تو اس کی ماں لے لیتی ہے، اس کی بیوی لے لیتی ہے۔ اب اندازہ لگاؤ، جب ہم موبائل میں دیکھتے دیکھتے سو گئے اور اسی نیند کے اندر موت کا وقت آ گیا تو پھر کیا ہو؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عمل کرنے کے لیے مبارک محنت دی ہے۔ جب یہ محنت میں لگیں گے تو پھر رات کو سونے کی سنتوں پر عمل کریں گے اور سارا سب کچھ پڑھ کے اللہ سے توبہ کر کے کلمہ پڑھ کے سوئیں گے، تاکہ اگر دوسرے دن صبح میں اٹھنا نصیب نہ ہوا تو ہماری کلمے کے ساتھ اور ساری باوزوں موت آئے گی۔ لیکن یہ ساری چیزیں ہم باتیں تو سنتے ہیں لیکن اس پر عمل کیوں نہیں آتا؟ اس کے لیے کہ یہ محنت میں کمی ہے اور ایمان میں کمزوری ہے۔ تو بھائی اس کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ہمیں نکلنا ہے، سب کو نکلنا ہے، باری باری گھر میں جتنے بھی مرد ہے وہ سب کی باری لگا کر کے اللہ کے راستے میں جانا ہے۔ اور اس کے لیے ہمارے سامنے یہ اجتماع بھی آ رہا ہے، یہ 6، 7، 8 جنوری کو۔ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے بھی بڑے جذبات کے ساتھ جو ہے مشورے میں آپ کی رائے پیش کی تھی گاؤں کی، لیکن ہم مشورے میں تو جس کا بھی فیصلہ ہو جائے وہ ہم تو مشورے سے ہی راضی ہوتے ہیں۔ ابھی تھوڑے دنوں پہلے میں ایک بیان پڑھ رہا تھا تو اس میں یہی لکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو استغفار مشورے اس کے اوپر ڈالا اور آپس میں جڑ گئے، ہے نا؟ یہ اللہ نے اپنے نبی کو کیا فرمایا؟ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ پیارے نبی جی، اللہ نے آپ کو اپنی رحمت سے نرم بنایا ہے۔ اگر آپ غصے والے ہوتے نا تو یہ صحابہ آپ کے پاس ایک بھی کھڑا نہیں رہتا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، سب آپ کے ارد گرد سے سب چلے جاتے۔ پھر کیا فرمایا؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ یہ ہمارے نبی علیہ السلام کو فرما رہے ہیں، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام کے راستے سے ہم سب کو کہا جا رہا ہے قرآن میں۔ کیا کہا؟ ایک دوسروں کو درگزر کر دو۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، پیارے نبی جی آپ اپنے صحابہ کو درگزر کر دو، معاف کر دو، ان کی غلطیاں ہو جائے تو ان کو درگزر کرتے رہو۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے اللہ سے استغفار کرو۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان سے مشورہ کرتے رہو۔ اور چوتھی بات کیا فرمائی؟ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کوئی فیصلہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کر کے وہ کام شروع کر دو۔ تو ہمارے کو بھی دیکھو یہ اجتماع کیا ہو گیا ہوگا، لیکن اب ہمیں یہ 4 کام کرنے ہیں۔ ایک دوسروں کو درگزر کرتے رہنا ہے، ایک دوسروں کی خیر خواہی کرتے ہوئے ان کو تیار کرنا ہے اللہ کے راستے میں نکالنے کے لیے، اور ایک دوسروں کے لیے استغفار بھی کرنا ہے۔ ہمارے مفتی احمد خان پوری صاحب دامت برکاتہ نے ہمیں سب کے لیے، پوری امت کے لیے استغفار کی تسبیح دی ہے، یاد ہے سب کو؟ کون سی؟ نستغفر اللہ، چھوٹا سا جملہ کا 20-20 آدمیوں کا گروپ بناؤ اور روزانہ 3000 مرتبہ استغفار کرو پوری امت کی طرف سے۔ نستغفر اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہم پوری امت کی طرف سے تیرے سامنے معافی مانگ رہے ہیں کہ تو پوری امت کو معاف کر دے۔ کہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ۔ تو دیکھو یہ علماء جو ہمیں بتا رہے ہیں نا وہ قرآن حدیث کی روشنی میں بتا رہے ہیں، تو اس میں بھی 4 باتیں ہم کو بتائی، سب کام کرنے والوں کو بھی ان 4 باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ کیا کہا؟ فَاعْفُ عَنْهُمْ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے رہو۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، خود بھی استغفار کرو اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی، امت کے لیے بھی استغفار کرو۔ پھر کیا کرو؟ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپس میں دلوں کے جوڑ کے ساتھ مشورے سے کام کرتے رہو۔ روزانہ مشورے میں بیٹھو، ساتھیوں کو جوڑو، خود بھی جڑ جاؤ، ساتھیوں کو بھی جوڑو، اور گھر گھر کی ملاقاتیں کرو، 2-2 3-3 ساتھیوں کی جماعت بنا کر، اور خوب تشکیل کرو، ہر گھر میں آواز لگاؤ کہ بھئی جنوری کی اجتماع سے ہر گھر سے ایک بندہ اللہ کے راستے میں جانا چاہیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، مشورے میں سے بھی کام کرو، اور پھر آگے فرمایا اللہ پر توکل کرو۔ فَإِذَا عَزَمْتَ، جب تم فیصلہ کر لو
کسی کام کا تو وہ کام اللہ کے توکل پر بھروسے پر شروع کر دو تو انشاءاللہ کامیابی ملے گی. تو اب اس کے لیے بھائی کہتے ہیں کہ پورا مجمع انشاءاللہ ارادہ کرے کہ اجتماع سے ہمارے ہر گھر سے ایک ایک آدمی اللہ کے راستے میں جائے گا. ارادہ کرتے ہیں سب؟ اب بتاؤ چلو کون کون دے دیں گے یا کون جائے گی؟